السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ غزہ میں جنگ آئندہ ہفتے تک بند ہو جائے گی۔ حماس کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ کوئی فلسطینی اگر غزہ سے جانا چاہے گا تو اسے کسی نامعلوم ملک میں بسا دیا جائے گا۔ اسرائیل مستقبل میں 2 ریاستی حل کی حمایت کرے گا، لیکن اس سے پہلے سعودی عرب اور شام سمیت دیگر عرب ملکوں کو اسرائیل کا وجود تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کا غزہ امن منصوبہ، جس پر معروف آسٹریلوی جرنلسٹ گریگ جینٹ نے لکھا کہ آئندہ 4 سالوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مشرق وسطیٰ میں 2 ریاستی حل کے کسی بھی امکان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابراہم اکارڈ 2020 کے تحت UAE، مراکش، سوڈان اور بحرین اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ سعودی عرب اور شام سمیت دیگر ملکوں پر امریکہ نے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ایران خطے میں اسرائیلی طاقت کا بھرم چکنا چور کر چکا ہے اور آج پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ فلسطینی متاثرہ فریق ہونے کے باوجود اسرائیل مخالف ایک قوت ضرور ہے۔ اس پس منظر میں یہ سوال ہنوز موجود ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا غزہ امن منصوبہ کتنا قابل عمل ہے۔ کیا فلسطینیوں کی مرضی شامل کیے بغیر مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے؟ اگر منصوبے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو کیا مشرق وسطیٰ میں مستقل امن قائم ہو جائے گا؟ اور کیا مستقبل میں پاکستان پر بھی اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے گا؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرق وسطیٰ کے امور پر گہری نظر رکھنے والی ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ شازیہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی کال میٹنگ میں غزہ امن منصوبے کے خط و حال طے کیے گئے۔ کیا عرب ملکوں کے لیے یہ منصوبہ قابل قبول ہوگا اور وہ عملاً اس میں شمولیت پر رضامند ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ ابراہیم اکارڈ کی طرف بات کر رہے ہیں، وہی جو ٹرمپ کا ڈریم پروجیکٹ ہے، جو ان کے پہلے ٹینیور میں بھی وہ لے کے آئے تھے جیرڈ کشنر کے ساتھ اور نیتن یاہو کے ساتھ۔ انہوں نے اس کی جو ہے وہ پورا فریم آف ورک بنایا تھا۔ اس میں اس معاہدے میں ابراہیم اکارڈ میں سعودی عربیہ، سوڈان، مراکش اور جو بحرین ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور اس کے نتیجے میں فلسطین کی ریاست قائم ہوگی 1967 کے بارڈرز پہ۔ لیکن ہوتا ایسا ہوا کہ جب پہلے ٹینیور میں ابراہیم اکارڈ جو ہے اس پہ بات شروع ہوئی تو بیچ میں سے یہ بات کہیں گول ہو گئی کہ فلسطین جو ہے وہ بحیثیت ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گا۔ اس میں جو گلف اسٹیٹس تھیں اور جو افریقن کنٹریز انوالو تھے ان کی طرف سے اس میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن جو ٹرمپ کے پلان کرنے والے تھے اور نیتن یاہو کی مشاورت سے انہوں نے کوئی ایسا بیچ میں اس میں کام کیا کہ فلسطین کی ریاست کے قیام کو ہم تھوڑا سا پوسٹ پون کریں گے اور ابھی جو ہے فی الحال بس آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کے ساتھ اکنامک ٹائز، ڈپلومیٹک ٹائز اور سارے جو کوریڈورز جن کی تصویریں نیتن یاہو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں دکھاتا پھرتا تھا کہ یہاں سے کوئی انڈیا مڈل ایسٹ کوریڈور بنے گا جو کہ انڈیا سے سٹارٹ ہوگا، مڈل ایسٹ سے ہوتا ہوا اسرائیل اور پھر یورپ جو ہے وہ آگے اس کو ہم کنیکٹ کریں گے۔ تو یہ سارے کا سارا خواب تھا۔ اس خواب کو پورا کیا جا سکتا ہے، جیسے سعودی عربیہ نے کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں گے اگر فلسطین کی ریاست 1967 جو ہے 67 کے بارڈرز پہ اگر اس کو قائم کیا جائے۔ آج کے بارڈر پہ نہیں، گولان ہائٹ اس میں نہیں ہے، ویسٹ بینک جو ہے آدھے سے زیادہ کھا چکے ہوئے ہیں، غزہ جو ہے اس کو تو آپ نے کہاں رہنے دیا ہے، اس کو 3 حصوں میں ویسے ہی آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ فیلاڈیلفیا کا کوریڈور اور اس کے درمیان جو آگے کا علاقہ ہے اس پہ آپ آلریڈی قبضہ کر چکے ہوئے ہیں۔ تو 1967 کے بارڈر پہ اگر فلسطین کی ریاست قائم ہوگی اور فلسطین کی ریاست فلسطینیوں کی منشا اور مرضی کے حساب سے ہوگی تو ابراہیم اکارڈ جو ہے اس پہ سائن ہوگا۔ اب کی بات یہ ہو رہی ہے، اب اس میں نئی پیش رفت یہ آئی ہے کہ ابراہیم اکارڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے چلتے ہیں، جس میں جو ایجپٹ ہے اور جارڈن ہے وہ ایز اے میڈیٹر کام کریں اور وہ غزہ کے اندر حکومتی نظام دیکھیں، کیونکہ غزہ کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے اور حماس کوئی حکومت تو نہیں ہے۔ PLO جو ہے وہ ویسٹ بینک میں بیٹھا ہوا ہے اور غزہ کے جو لوگ ہیں فلسطینی وہ PLO کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے حماس کو ووٹ دیے تھے۔ تو یہ انٹرنل جو ڈائمینشنز ہیں، تو ان انٹرنل ڈائمینشنز کو دیکھتے ہوئے غزہ کے اندر
بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ آ کر جو اس کی ریکنسٹرکشن کریں گی, اس جگہ کو سنبھالیں گی, اور اتنے ٹائم تک جو غزہ کے اندر فلسطینی مقیم ہیں وہ کسی اور جگہ پہ آن دا ٹیمپرری بیسس ان کو شفٹ کیا جائے گا. اچھا, لیکن شازیہ صاحبہ مسئلہ فلسطین کے اگر بڑے سٹیک ہولڈرز کی ہم بات کریں تو عرب ملکوں کے علاوہ ایران, ترکی اور پاکستان بھی اس میں شامل ہیں. ان ملکوں کا اس منصوبے پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھیں, ایران جو ہے وہ تو فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان پہ جو جنگ مسلط کی گئی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ غزہ کا جینوسائیڈ رکوانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ گریٹر اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. لیکن میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی ایک لیگیسی میڈیا پہ انٹرویو دیکھ رہی تھی امریکن امبیسڈر ٹو اسرائیل کا, تو جو جتنی تحقیر سے وہ بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان انوالونگ ملاز ان دس میٹر. تو ملاز وہ کہہ رہے تھے جی وہ ایران کے ہیں, تو ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں ابراہیم اکارڈ میں ملاز کو انوالو کرنے کے. کیوں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ آپ مسلم دنیا میں کے ملکوں کو جن کا باقاعدہ سٹیک ہے, جو مخلص ہو کر سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں, آپ کیوں انوالو نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ٹرکی کو انوالو کریں. آپ پاکستان جو ہے ایز اے نیوٹرل کنٹری, دیکھیں ریسنٹ انسیڈنٹ جو ہمارے پڑوس میں ہوا ہے, پاکستان جو ہے وہ ریجن کا سیکیورٹی سٹیبلائزر بن کے سامنے آیا ہے. لیکن ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے, ایران پر جو اٹیک کیا امریکہ اور اسرائیل نے, یہ کیا عرب ملکوں کے لیے ایک وارننگ ہے کہ اگلی باری اب تمہاری بھی ہو سکتی ہے؟ اور کیا یہ عرب ملک نیوکلیئر ویپنز کی دوڑ کا حصہ بننے پر سوچ سکتے ہیں؟ نیوکلیئر ویپن کی دوڑ کا حصہ تو بن سکتے ہیں اگر ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن ایکوائر کر لیتا ہے. ایران نے ایک, میرے خیال میں, میرا ذاتی خیال ہے, ایک اسٹریٹجک مسٹیک بہرحال کی ہے کہ وہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ بن گیا ہے مگر نیوکلیئر اسٹیٹ نہیں بنا. تو اگر آپ کو پیسفل پرپسز کے لیے نیوکلیئر انرجی چاہیے تو وہ 9-10% سے زیادہ انریچڈ یورینیم آپ کو نہیں چاہیے ہوتا. تو 60% یورینیم انریچ پیسفل پرپسز کے لیے نہیں چاہیے. نہ تو آپ کو کینسر کے آئسوٹوپ کے لیے چاہیے ہوتا ہے, نہ ہی آپ کو بجلی بنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. بہت ہائی لیول ہے. تو ایران نے یہ کیا کہ ویسٹ کی نظروں میں آنے کے لیے اپنی یورینیم کو اتنا انریچ کر کے ڈبوں میں, کنٹینرز میں بند کر کے رکھ دیا, لیکن نیوکلیئر ویپن نہیں بنایا. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہے. یا تو آپ ادھر کے ہو جاتے یا آپ ادھر کے ہو جاتے. اب آپ نظروں میں تو آ گئے ہیں. اب اگر آپ نیوکلیئر جو ہے وہ پاور بنتے ہیں تو پھر مڈل ایسٹ میں بہت سے ملک ہیں جو کہ اس دوڑ کے اندر شامل ہو جائیں گے, کیونکہ جو ہسٹورک جو اینیمیٹی ہے بٹوین گلف اور پرشیا وہ تو ہم نہیں بھول سکتے ہیں. تو وہ جو انسیکیورٹی ہے وہ ایک دوڑ کا حصہ تو ضرور بن جائے گی. لیکن اس میں ہوپ فل سچویشن یہ ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ یقیناً ایران کو جو ہے وہ اس چیز میں نیگوشیٹ کریں گے کہ یہ ان کے سیکیورٹی امبریلا کے انڈر آ جائے, تو تاکہ وہ نیوکلیئر امبریلا بھی ہو جائے تو پروٹیکشن 100% ہو جائے اور ایران کو نیوکلیئر نہ ہونا پڑے. لیکن اب اس جنگ کے بعد جو ایران اور اسرائیل میں ہوئی ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہو گیا, شازی صاحبہ آپ کے خیال میں ایران اب بھی اسی طرح فلسطین کا مقدمہ لڑتا رہے گا؟ اور پاکستان پر بھی پریشر کیا زیادہ نہیں آ گیا کہ اگر ایران تک یہ جنگ آ سکتی ہے تو پاکستان تک آنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے وہ انڈیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے نیتن یاہو اور جو انڈین وزیر اعظم ہیں ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تو ویسے ہی سب کے سامنے ہے. ان کا آپس میں آئیڈیولوجیکل گٹھ جوڑ ہے. دونوں کا بلیف سسٹم ایک ہے. جو بلیف سسٹم ہوتا ہے آپ کا, خاص طور پہ آپ کا اسپرچول ریلیجیس بلیف سسٹم ہوتا ہے, وہ آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. اور دونوں کا ریلیجیس بلیف سسٹم یہ ہے کہ ہم ہی ایگزسٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور باقی لوگوں کو, باقی سب ہیومن ہیں وہ ایگزسٹ کریں تو ہمارے بات کریں, لیکن پرائمیرلی ہم نے ہی ایگزسٹ کرنا ہے. وہ اپنے اکھنڈ بھارت کا نقشہ جو ہے انہوں نے اپنے پارلیمنٹ میں لٹکایا ہوا ہے. اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا لٹکایا ہوا ہے جس میں پورا لوانت, پورا جو ہے وہ سارے کا سارا عربین پینسویلا اور ادھر سے ایجپٹ اور پتہ نہیں کہاں تک آگے تک جو ہے وہ گریس اور سائپرس کو بھی اپنے گریٹر اسرائیل کا حصہ مانتے ہیں. اور ادھر سے اکھنڈ بھارت جو ہے وہ پورا ساؤتھ ایشیا, سارے سارک کے ممالک اور پتہ نہیں تھوڑا بہت چائنا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا اور نقشے تک انہوں نے لٹکائے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ڈیرینجڈ اور بڑے ڈینجرس ہیں دونوں کے دونوں, اور ہیومینٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہیں. اور ہم جو ہیں اب ایک فرنٹ پہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے جو ہے ہم ان کو بچا رہے ہیں, اور ساتھ میں اب ہمارے دوسرے فرنٹ کے اوپر ایران جو ہے
وہ کیٹاگوریکلی یہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتا، تو ہمیں ایران کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں پھر اگر فلسطین تسلیم ہوتا ہے تو ہمیں یہ اسٹریٹجک موو لے لینا چاہیے، لیکن ایران جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہے، تو اور پاکستان جو ہے کہ علاوہ اور کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں اور ان کو کنونس کر سکیں، تو ایران کو بھی اپنے سٹانس سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہٹنا پڑے گا، پرووائڈڈ کہ کون کتنا سنسیئر ہے فلسطین کی ریاست بنانے میں۔ اگر پھر بھی یہ کوئی ڈرامہ ہے، کوئی چال ہے جو کہ 100% کوئی ٹرک ہو سکتی ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوتی آ رہی ہیں، آج سیز فائر ہے کل سیز فائر نہیں ہے، غزہ کے اندر آپ بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بیچارے بھوک سے بلکتے ہوئے بچے خوراک لینے آتے ہیں، آپ ان پہ ڈائریکٹ جو ہے فائر کرتے ہیں، فائرنگ صرف گن سے نہیں، اب تو ٹینکوں سے ان پہ گولہ باری ہو رہی ہے، پہلے ان کو بھوکے بچوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو یہ تو جو تھیٹر آف ابزرڈ ہے اور تھیٹر آف یہ جو ٹارچر کا تھیٹر ہے، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی پیسفل سچویشن نکلتی ہے تو بن جائے اسرائیل کی اسٹیٹ، لیکن فلسطین کی ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس اسٹیٹ جو ہے وہ بننا ہر صورت میں ضروری ہے۔ اب اس میں کون کتنا سنسیئر ہے آئی ڈونٹ نو، جو پرو ویسٹرن ہیں وہ تو سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے نا، کیونکہ وہ زائنسٹ ہیں اور وہ گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور جو پرو پیلسٹائن ہے ایسا کوئی بندہ اس ابراہیم اکارڈ کی پارٹی میں ابھی تک شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ ناظرین، آج ایران کی باری تھی، کل کون ہدف بنے گا؟ مئی میں پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت اور جون میں ایٹمی طاقت کو بہانہ بنا کر اسرائیل کا ایران پر حملہ، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ ہے۔ 20 مئی کو اسرائیلی لیبر پارٹی کے اہم رہنما اور سابق وزیر دفاع میئر میسری نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے پاکستان کو دھمکی دی کہ ایران کے بعد پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اسرائیل کا ہدف ہے۔ پاکستان ایران سے زیادہ دور نہیں ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر دفاع کی پوسٹ سے کچھ پہلے بھارت نے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے غیر محفوظ ہونے اور تابکاری کے اخراج کا دعویٰ کیا، جسے عالمی جوہری ایجنسی نے سختی سے مسترد کر دیا۔ حالانکہ محفوظ ایٹمی تنصیبات کے عالمی انڈیکس میں پاکستان ہمیشہ بھارت سے اوپر رہا ہے۔ یہاں امریکی فارن افیئر میگزین کا تذکرہ بھی ضروری ہے، جس کی ایک رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان پر امریکہ تک مار کرنے والی بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تیار کر لیے ہیں۔ رپورٹ میں امریکی ذرائع سے یہ باور کرانے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ پاکستان کی ایسی کسی بھی پیش رفت کو امریکہ دشمنی سمجھا جائے گا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تھریٹ کرنا اور ایک بے سروپا سٹوری میں پاکستان پر امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کا الزام رکھنا ایک بہت بڑی سازش کے اشارے ہیں، جس کا سبب یقینی طور پر دنیا بھر میں پاکستان کا ابھرتا ہوا سیاسی اور فوجی کردار ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، اسرائیل کے سابق وزیر دفاع ایران کے بعد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے انڈیا نے کہوٹا سے تابکاری کے اخراج کا جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا تھا۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے خلاف بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی بہت زیادہ پریشانی اور تشویش کا معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ جب سے پاکستان نے ایٹمی پروگرام شروع کیا ہے، بھارت اور اسرائیل کی جانب سے مختلف انداز میں، مختلف ادوار میں 50 سال پر محیط ایسی کوششیں کی جاتی رہی ہیں 3 اعتبار سے کہ پاکستان کے اس جو ترقی کا سفر ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش بھی اس میں شامل ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو دنیا میں منفی انداز میں پیش کرنا بھی اس کا ایک حصہ ہے، پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا، اور پھر 1998 کے ایٹمی دھماکوں سے قبل اس طرح کی کوشش کرنا کہ پاکستان جو ہے ایٹمی صلاحیت حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک بڑی طویل 5 دہائیوں پر مبنی ایک تاریخ ہے، اور الحمدللہ ہماری قوم نے، ہماری فوج نے، ہماری قیادت نے تدبر اور دانشمندی اور اعتماد کے ساتھ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور ان کو اس طرح کی سازشوں کو ناکام بھی بنایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جہاں تک بات ہے تو میں یہ بات ایک
ایٹمی امور کے ماہر کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس وقت ایک ایسی سٹیج پہ ہے کہ کسی ایک بلڈنگ یا عمارت یا تنصیب کے اوپر حملہ، پہلی بات ہے کہ پاکستان کی فضائیہ اور ایئر ڈیفنس دنیا کا بہترین نظام ہے، اور ابھی ہم نے حال ہی میں بنیاد المرصوص کے نتیجے میں بھارتی فضائیہ کو جو عبرتناک شکست دی ہے، وہ دنیا کی چوتھی بڑی فضائیہ ہے، اس کو ہم نے اتنی عبرتناک شکست دی ہے۔ تو اس طرح کی سوچ تو میں سمجھتا ہوں ایک خالی پروپیگنڈے کے علاوہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا سعید علی صاحب، یہ تو طے ہے کہ پاکستان ایران نہیں ہے، تو کیا آپ کے خیال میں اسرائیل پاکستان کو براہ راست نشانہ بنانے کی جرت کر سکتا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بنیادی اصول بتانے لگا ہوں کہ دنیا کے جو 193 ممالک ہیں ان میں صرف 9 ریاستیں ایسی ہیں جنہوں نے ایٹمی ہتھیار بنائے، اور میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیارہ جس پہ 8 ارب سے زیادہ انسان رہتے ہیں، ان کی زندگی اور سلامتی کا دار و مدار ان 9 ریاستوں کی صلاحیت پہ ہے۔ دنیا میں جو یہ 9 ریاستیں ہیں، یہ اس سیارے کو کئی دفعہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ تو کوئی بھی، میں نے جس طرح پہلے سوال کے جواب میں کہا، کوئی ریشنل یا سمجھدار قیادت کسی ایٹمی ریاست کے اوپر براہ راست حملہ کرنے کا تصور نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں وہ کسی بھی ریاست کے سلامتی اور مستقبل کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو اسرائیلی قیادت بھی بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے اور بھارتی قیادت بھی اس کی معترف ہے۔ اور اس کے 2 ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اصولی طور پہ آپ جانتے ہیں جو سرد جنگ تھی تقریباً 44 سال پر محیط 1945 سے لے کے 1989 تک، اس میں امریکہ اور روس کی طاقتوں کا پوری دنیا میں کشمکش جاری تھی، لیکن ویتنام کی جنگ ہو، افغانستان کا محاذ ہو، کوئی اور محاذ ہو، کبھی بھی یہ 2 ممالک براہ راست ایک دوسرے کے مد مقابل اس لیے نہیں آئے کہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اور یہ دونوں ممالک خود بھی انفرادی سطح پہ اور عالمی سطح پہ بھی ایک ایٹمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان، بھارت یا اسرائیل کی طرف۔ تو دیکھیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان 1986 سے لے کے اب تک 8 سے زیادہ ایسے مواقع آ چکے ہیں کہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پہ پہنچے۔ 1986-87 کی براس ٹیک ایکسرسائزز، 1990 کا کشمیر کرائسس، 1998 کے ٹیسٹ، 1999 کی کارگل وار، 2001-2 کا اسٹینڈ آف، 2008 کے ممبئی کے واقعات، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو پلوامہ کا واقعہ تھا 2019 کا، اور پھر 2025 میں پہلگام۔ تو ان تمام جنگوں میں دونوں ریاستوں نے ایک ایسی احتیاط برتی کہ کشیدگی اور جو کرائسس ہے وہ کتنا بھی ایسکلیٹ کر جائے، لیکن اس کو براہ راست ایک بڑے پیمانے پہ جنگ کو اوائڈ کیا جائے۔ اور ابھی بھی صدر ٹرمپ نے جس طرح کہا کہ میں نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کے ذریعے سے ایک ایٹمی جنگ کے خطرے کو کم کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ دونوں ملک کی قیادت جانتی ہے کہ ایٹمی جنگ جو ہے وہ کوئی ملک جیت نہیں سکتا، لیکن دونوں فریق جو ہیں اس کو ہاریں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں چاہے اسرائیل ہو یا بھارت، ان میں سے کوئی بھی اس طرح کا خطرہ مول لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جوابی صورت میں پاکستان کی جانب سے جو جوابی کارروائی کی جائے گی اس کا وہ بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ اچھا سعید علی صاحب، کیا پاکستان واقعی ICBM تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کیا بھارت کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ملک بھی ایسا ہے جسے ہمیں خطرہ ہو اور جس کے خلاف ہمیں اپنی جنگی تیاری مکمل رکھنے کی ضرورت ہو؟ دیکھیے، پاکستان کی جو قومی سلامتی کے درپیش چیلنجز ہیں وہ بنیادی طور پہ 3 نوعیت کے ہیں۔ ایک تو جو براہ راست جارحانہ کوشش اور جو تیاریاں بھارت کی جانب سے کی جاتی ہیں روایتی اور تزویراتی صلاحیت کے اعتبار سے۔ دوسری بات جو ہے وہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے وہ بھی بھارت ہی اس کا موجب ہے، چاہے وہ BLA ہو، TTP ہو یا کوئی اور دہشت گرد تنظیم۔
تیسری بات، عالمی سطح پہ ہمارے معاشی مفادات کو اور سفارتی سطح پہ نقصان پہنچانے کی بھی بھارت کوشش کرتا ہے. تو ان چاروں محاذوں پہ پاکستان الحمدللہ اپنے قومی سلامتی کے جو مفادات ہیں ان کا دفاع کرنے میں کامیاب ہے اور مزید کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ انفارمیشن کا محاذ ہو، سفارتی محاذ ہو، معاشی محاذ ہو یا دفاعی محاذ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کو خطرات درپیش ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کا محور اور مرکز بھارت ہے. اس لیے ہمیں ابھی تک کوئی ضرورت نہیں پیش آئی کہ ہم کسی اور ملک کے خلاف ایسی جنگی تیاریاں کریں جو کہ ہماری قومی سلامتی پہ براہ راست جس کی زد پڑتی ہو. لیکن پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے اور پوری دنیا اس کی صلاحیت اور استعداد کا احترام بھی کرتی ہے. اس لیے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے دشمنوں میں اضافہ کریں، لیکن ہم ڈیفینیٹلی اس وقت جو درپیش چیلنجز ہیں، چاہے وہ معاشی میدان میں ہوں، چاہے دہشت گردی کے میدان میں ہوں، چاہے روایتی یا تصویراتی میدان میں ہوں، ان کا بھرپور ہم مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور دن دگنی رات چگنی اس میں کامیابیاں بھی اس قوم و ملک کو حاصل ہو رہی ہیں. اچھا سعید علی صاحب، فارن افیئر میگزین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل تیار کر لیا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع کا ٹویٹ اور امریکی میگزین کی رپورٹ، کیا پاکستان کے خلاف کسی سازش کی ابتدا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نیا فیک نیریٹو نہیں ہے. یہ پرانا فیک نیریٹو ہے جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے جو آؤٹ گوئنگ ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے بھی اس قسم کا غیر سنجیدہ الزام پاکستان پہ لگایا تھا. تو اس کے جواب میں 3 بنیادی حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے جو عبرتناک شکست بھارت کو پچھلے ماہ دی ہے، اس کے نتیجے میں امریکی صدر نے ہمارے آرمی چیف کو لنچ پہ مدعو کیا، جو کہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ ہماری فنی مہارت، ہماری پروفیشنل ایکسیلنس، بہادری اور تصویراتی جو سپیریورٹی ہے اس کے معترف ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان سے امریکہ کو کوئی خطرہ ہوتا تو آپ کے خیال میں وہ ہمارے آرمی چیف کو مدعو کر کے ان کو کھانا دیتے یا ان کو دھمکیاں دیتے اور ان کو اپنے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خطرہ گنداتے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ ہے. پاکستان کی بڑی ڈائسپورا وہاں رہتی ہے جو کہ ہمیں فورن ایکسچینج ریمیٹنسز بیچتی ہے. ہمیں ہر سال IMF ورلڈ بینک کے پاس جو جانا پڑتا ہے اس میں امریکہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں IMF ورلڈ بینک ریلیف دیتے ہیں. تو ہمارے معاشی مفادات جو ہے بہت امریکہ کے ساتھ گہرے انداز میں، دیرپا انداز میں جڑے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک جو ہیں اس کو ویلیو کرتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ٹیررزم کے عالمی اور علاقائی خطرے کے خلاف بھی دونوں ممالک کے درمیان دیرپا تعاون جاری رہا ہے اور آگے بھی اس میں مزید اضافے کی توقع ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ دار یا سنجیدہ شخصیت اس طرح کی بات نہیں کر سکتی کہ پاکستان ایک ایسے ملک پہ جس کے معاشی مفادات بہت بڑے پیمانے پہ اس ملک سے منسلک ہوں، اس کے اوپر ایٹمی یا میزائل حملہ کرنے کا سوچے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک غیر سنجیدہ بات ہے. ٹیکنیکل پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک جتنے میزائل ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں، ٹیسٹ کیے ہیں، اس میں سب سے طویل رینج تک مار کرنے والا میزائل 2750 کلومیٹر رینج کا شاہین 3 ہے، جو اس بات کا ٹیکنیکل ثبوت ہے کہ پاکستان کا واحد مقصد یہ ہے بھارت کے ساتھ طاقت کا توازن قائم رہے اور اس کی کسی جارحیت کا سدباب بھی ہو اور اس کو ناکام بھی بنایا جائے، جو کہ ہماری کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، تصویراتی گہرائی گہری کھائی بننے لگی. چین کا بڑھتا فوجی اثر و رسوخ بھارت کے لیے خلیج بنگال میں نئے چیلنج. ناظرین، پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے درمیان سہ فریقی تعاون کا روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے. یہ اہم پیش رفت اسٹریٹجیکلی بھارت کو پریشان کر رہی ہے اور ماہرین اسے کا اہم تبدیلی کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نئی صف بندی بھارت کے لیے سفارتی اور سیکیورٹی خدشات کا باعث بن سکتی ہے. خاص طور پر سلیگوڑی راہداری کے قریب کچھ چینی پروجیکٹ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کے دفاع کو چیلنج کرتے نظر آ رہے ہیں. بنگلہ دیش بھارت کے لیے تصویراتی گہرائی سے ایک گہری کھائی میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. بنگلہ عوام بھی بھارتی پالیسیوں اور جارحانہ عزائم کی مذمت کر رہے ہیں. حالیہ سروے میں بنگلہ عوام کی 54% اکثریت نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی حمایت کی ہے.
पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फौजी फतह पर खुशी का इजहार भी किया। ये वो बदलती हकीकत है जो बंगला आवाम की नजरियाती पुख्तगी का इजहार है। बदलते बांग्लादेश से बहरे हिंद में बदलता ताकत का तवाज़ुन भारत को किस तरह मुतासिर कर रहा है, इस पर बात करते हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। सर, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान ने तिजारती और सरमायाकारी ताउन के लिए बाहमी मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक किया है। सह फरीकी बढ़ता ताउन क्या खित्ते के फौजी मंजरनामे में भी किसी तब्दीली का इशारा दे रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आयशा मुझे इनवाइट करने का। बिल्कुल, बहुत साल गुजर गए, कई दहाइयों से आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान का बांग्लादेश पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और जो पिछले दहाइयों में हम देख रहे हैं कि अब ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि मिलिटरीली भी बांग्लादेश को ये शायद कंपेल किया गया कि वो इंडिया पर डिपेंडेंट रहे। पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश की मदद करता रहा है, मिलिटरीली भी, पॉलिटिकली भी और बहुत सारे फोरम्स पर। लेकिन जाहिर है अब दुनिया नया सिस्टम अपनाने जा रही है जिसमें एक रियलिटी बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। अब सिर्फ परसेप्शंस आप झूठ पे बेस करके नहीं कर सकते। दुनिया में अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मीडिया बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, मीडिया फैक्ट बेस्ड ज़्यादा बातें करता है, सब्सटेंशिएट करता है, फैक्ट्स और सपोर्ट के साथ करता है, डाटा के साथ। तो अब लोगों को एक गलत परसेप्शन पर आप कुछ दिन शायद चला सकें, कई साल नहीं चला सकते, और वो भी एक कौम को तो बिल्कुल नहीं चला सकते। अब दूसरी सबसे बड़ी इस टर्निंग पॉइंट इसमें ये आया है जो हमें ज़हन में रखना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की कौम ने अभी पिछले महीने और मुसल्लह फ़ौज ने ख़ास तौर पर ओवरऑल, और पाक फ़िज़ाइया ने आप देख लिया उनकी परफॉर्मेंस देखकर, भरपूर तरीके से जिस तरह हिंदुस्तान को बेफिटिंग जवाब दिया उनकी एग्रेशन का, तो दुनिया अब सोचने पर मजबूर हो गई है कि ये वो मुल्क है जिसने कामयाबी से अपना दिफा किया है। और ये वही मुल्क है जो कई दिनों से हिंदुस्तान से कह रहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं तो हम एक इंक्वायरी कराने को तैयार हैं। ये वही मुल्क है जो बहुत दिनों से हिंदुस्तान से कह रहा था कि टेबल पर बैठ के हम सॉर्ट आउट करते हैं कि अगर एक्शन हुई है तो हम आपको ताउन करने को तैयार है, लेकिन नहीं सुनी। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात की है। सर, अच्छा, पाक, बांग्ला और चाइना दिफाई ताउन के किसी बाकायदा मुआहदे का क्या इम्कान है? क्योंकि पिछले दिनों बांग्लादेश के फौजी वफ्द ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर की खरीदारी पर भी बात की थी। क्या आपके इल्म में इस हवाले से कोई पेशरफ्त है? जी, ये मई से पहले भी चल रही थी। अच्छा। जब से हसीना वाजिद का वहाँ खात्मा हुआ है उनकी हुकूमत का, तो जो अवाम है बांग्लादेश के, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमने बगैर किसी स्ट्रेटेजिक वजूहात के या डेप्थ के या एक अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान को बहुत साल इग्नोर किया है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को और उनकी पॉलिसियों को ज़्यादा टोक किया है। ज़ाहिर है वो बहुत खुददार लोग हैं और बंगाली बहुत अरसे से, आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1906 में किसी और जगह नहीं बनी थी, वो ढाका में बनी थी। जी जी। तो वो बहुत पैट्रियट लोग हैं। उन्होंने ये रियलाइज किया कि हमें ऑलमोस्ट एक गुलामी की तरह रखा जा रहा है हिंदुस्तान के ज़ेर से। तो ये डेफिनेटली JF-17 थंडर की पहले भी वो कंसिडर कर रहे थे, बांग्लादेश की एयरफोर्स कंसिडर कर रही थी। और ये जो ट्रायंगल रिलेशनशिप का आप जिक्र कर रही हैं, ये डेफिनेटली है। चाइना पहले भी बांग्लादेश को सपोर्ट करता रहा है, पाकिस्तान भी अपनी मीनिंग्स के हिसाब से सपोर्ट करता रहा है जब भी पॉसिबल था, या जब भी उनकी हुकूमत को ऐसा मंजूर हुआ, जब पिछले हालात में खालिदा ज़िया की जब हुकूमत होती थी। अच्छा। अब नए डायनेमिक्स आए हैं, नई अवेयरनेस आई है, तो ये आई थिंक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए दोबारा अपनी गुडविल रिवाइव करने के लिए। चाइना तो ज़ाहिर है सपोर्ट करेगा ही, चाइना अपनी आउटली स्ट्रेटेजिक गोल्स की वजह से करता है, लेकिन मेरा ख्याल है हमें बायलैटरल पर भी बहुत उतना ही जोर देना चाहिए जितना ट्रायलैटरल पर देना चाहिए। बिकॉज इस वक्त एक वैक्यूम भी है बांग्लादेश के लोगों के ज़हनों में, एक पार्टनरशिप के सेंस में, एक अच्छे ट्रस्टेड दोस्त की नज़र में, और दूसरी हम ट्रस्टेड एलाई रहे नहीं हैं पहले, माइनस हसीना वाजिद का जो टेन्योर था, उससे पहले हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। मैं खुद जब एयरफोर्स में था तो यहाँ बांग्लादेशी ऑफिसर्स आया करते थे, मैं खुद विजिट कर चुका हूँ। जब मैं एयरफोर्स में था हमने बांग्लादेश का विजिट किया था एक डेलीगेशन के, जिसको मैं खुद हेड कर रहा था। हमने एक्सप्लोर किया था कि हमारी एयरफोर्स किन किन एरियाज में एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकती हैं, तो वो बहुत अच्छा वक्त था। अनफॉर्चुनेटली दरमियान में पॉलिसीज ऐसी बांग्लादेश की हो गई कि वो फिर सारा उनकी नजर हो गया। अब बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें कन्वर्ट करना चाहिए इनटू वैल्यू। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, बुहैरा हिंद में बहरी मुसाबकत बढ़ने से बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो भी बढ़ी है। बांग्लादेशी अबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस वाशगाफ कह चुके हैं कि खलीज बंगाल का वारिस इंडिया नहीं बांग्लादेश है। क्या बांग्लादेश बुहैरा हिंद में अपनी अहमियत को कैश करवा सकेगा? ये रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन, देखिए दुनिया आपको आपकी फैसले नहीं मानती जब तक आप रिजॉल्व ना दिखाएं और डिटर्मिनेशन ना दिखाएं। मई के महीने में हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तानी कौम ने क्या दिखाया? एक रिजॉल्व और एक डिटर्मिनेशन, और बता दिया कि हम अपनी सॉवरेनिटी पर, आज़ादी पर कोई कब्जा, किसी का कोई इन्फ्लुएंस किसी तरह नहीं लेंगे और ना इसको काबिज होने देंगे। इसमें
آئی ایم شیور بنگلہ دیش, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے بھی ریئلائز کیا ہے, اور ظاہر حکومت کیونکہ چینج ہو چکی ہے تو اب گورنمنٹ بھی ریئلائز کرتی ہے, بیکاز ہر حکومت کو انسپریشن فالو کرنی چاہیے لوگوں کی, اور آئی ایم شیور یہ جو ان کے پریزیڈنٹ یونس جو اس وقت ہیں وہ ریئلائز کریں گے کہ اس وقت جو لوگوں کی ایک انسپریشن ہے وہ ظاہر ہے ہندوستان کے ساتھ الائنمنٹ میں نہیں ہے. انہوں نے 25-30 سال کر کے دیکھ لیا ہے, اور بہت زیادہ ان کے لیے کوئی پرائڈ یا ایلیمنٹ اس کے اندر مجھے نظر نہیں آیا, بلکہ زیادہ سبسروینٹ ہو گئے تھے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ قوم اب کھڑی ہے, ریزولو کے ساتھ کھڑی ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ انڈین اوشن کے اندر اپنی پریزنس فیل کرائے گی, جو پہلے کئی سالوں سے بنگلہ دیش انڈیا کے دباؤ کی وجہ سے بہت زیادہ کمپرومائز کر رہا تھا اپنے جو ان کے جینوئن سی رائٹس بھی ہیں بھی, ان پر بھی بہت زیادہ کمپرومائز کر رہا تھا بیکاز آف انڈین انفلوئنس. جی جی. اچھا, اگر ہم یہ دیکھیں چین کا جو خطے میں بڑھتا فوجی کردار ہے, اس پر آپ سیاسی اثر و رسوخ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خطے کے چھوٹے ملکوں کو چین کی انٹری سے کیا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے چین بہت بڑا ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ رکھنے والا, اکانومی رکھنے والا, ملٹری آبویسلی ہارڈ ویئر اور ایک بنانے والی ایک بہت بڑی ایک ملک ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ ملک ڈیپینڈنٹ ہے, اور اگر کوئی گیپ رہ گیا تھا تو وہ پچھلے دنوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا پاکستان کی مسلح افواج, خاص طور پہ پاک فضائیہ نے جو ان کے ویپنز کو یوز کیا ہے, ان کے فائٹر جہاز کو یوز کیا ہے, میزائلز کو یوز کیا ہے, تو چائنا کی اٹ سیلف ایک ویلیو ایڈ ہوئی ہے, ان کی ایک ریکگنیشن ایڈ ہوئی ہے, ان کو ایکنالجمنٹ ملی ہے تھرو اے بیٹل, تھرو اے وار. صرف ایک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ مارکیٹ کریں کہ ہمارا جہاز بہت اچھا ہے, ہمارا میزائل بہت اچھا ہے, ہمارا ریڈار بہت اچھا ہے. یہ ہم نے کہیں گنا بڑھ کر ان کو ایک ملٹری وارفیئر, اور وہ بھی اپنے سے کہیں بڑے ملک کے سامنے کامبیٹ میں 6-0 کے ساتھ جنگ ختم کی الحمدللہ. پھر 10 تاریخ کو جتنا ہیڈ بیک کیا وہی فائٹر جہاز استعمال ہوئے, وہی پائلٹس اور ان کی سکل تھی. تو دنیا اب ریئلائز کرنے پر آ گئی ہے کہ چائنا کے اکوپمنٹ کو آپ ہلکا نہ لیں, کیونکہ نہ صرف یہ موسٹ ماڈرن ہے بلکہ بیٹل ٹیسٹڈ اور بیٹل ہارڈنڈ بھی ہے. تو یہ نئی ڈائمینشن ہے. مجھے یقین ہے کہ جتنی چائنا پر ڈپینڈنسی ان ملکوں کی ہوگی اتنا کولیبوریشن ایک قسم کا بہتر ہوگا, اور انڈیا اتنا ہی زیادہ انکمفرٹیبل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, بھارت کی شمال مشرق کی ریاستوں کے قریب چینی ایئر بیس جیسے منصوبے کیا بھارت پر فوجی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے؟ جی, ہر بیس جو ہوتا ہے اور خاص طور پر اس کی جغرافیائی لوکیشن ہوتی ہے اس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے پریشر کا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا پر اس وقت چائنا کا کوئی پریشر نہیں ہے. چائنا کے پاس بہت اسٹریٹجک لیول کی ایئر فورس کا فلیٹ ہے, بہت زیادہ جہازوں کا. تو ان کے پاس ایسے ڈیپتھ والے ریفیولر والے جیمرز, ایئربورن ارلی وارننگ, سیٹلائٹس, ان کے پاس بہت سے ریسورسز ہیں جس پر وہ پہلے ہی ہندوستان کو بہت پریشر میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بیس جو ایڈ کرنا ہے یہ ضرور ریئل سینس میں ہوتا ہے, بٹ یہ سمبولک بھی ہوتا ہے. یہ اوفینسو پوسچرنگ کہی جاتی ہے اس کو, کہ ہم پوسچرنگ کر رہے ہیں آپ کی طرف کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کا یہیں سے علاج کریں گے, بجائے ہم ڈیپتھ کے یا جو پیچھے ڈیپ ان نارتھ کی طرف بیسز ہیں ان کی طرف سے آئیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک سینس آف ایک میسج کہہ لیں کہ ایک میسج دیا گیا ہندوستان کو کہ اپنے ریزولو کا چاہنا نہیں کہ اگر کوئی آپ نے مس ایڈوینچر کی کوشش کی یا زیادہ اوپینین اس ایریا میں ہمارے خلاف ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تو ہماری مائٹ یا ہمارا جو فورس ہے وہ اتنا ریئل ٹائم انوائرمنٹ میں آپ کے قریب ہوگی جس کو ہم لانچ کر سکتے ہیں. تو ادروائز بھی چائنا کر سکتا ہے, لیکن یہ میسیجنگ ہے ایک قسم کی جو پوسچرنگ کا, میں نے جیسے کہا کہ ایک اوفینسو پوسچرنگ کا میسج بھیجا جا رہا ہے. صحیح. اچھا, حالیہ سروے میں بنگلہ عوام نے پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ترجیح دی ہے اور پاکستان کی فوجی فتح پر خوشی کا اظہار بھی کیا ہے. بنگلہ عوام کی پاکستان کے بارے میں جو مثبت سوچ ہے یا رویہ ہے جو کچھ عرصے میں بدلا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عائشہ دیکھیے, میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ میں بنگلہ دیش وزٹ بھی کر چکا ہوں, ڈیلیگیشن کے ساتھ میں گیا تھا, ایئر فورس کا تھا, ہم نے ہیڈ کیا تھا میں نے, اور وہاں جا کر جب میں لوگوں سے ملتا تھا اور خاص طور پہ ان کے ملٹری آفیسرز, آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے ساتھ ہماری سیریز آف میٹنگ ہوئی, ہم مختلف بیسز پر گئے, ہم نے انٹریکشن کی, تو مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیں بہت وہ عزت دیتے تھے. اور کہیں جب وہ خاص طور پر ایسی جگہوں پہ جہاں ہندوستان کو بلی کرتا تھا تھوڑا ہیلپ لیس فیل کرتے تھے, اور وہ ہم سے شیئر کرتے تھے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہندوستان کے انفلوئنس پہ رہنا, لیکن ہندوستان نیبرہڈ کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اپنی مائٹ کا. تو یہ اب ہندوستانی قوم کے خلاف بنگلہ دیشی لوگوں نے ثابت کر دیا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں تباہ ہونے والے بھارتی طیارے کے پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کرنے والے میجر سید معیز عباس گزشتہ دنوں جنوبی وزیرستان میں فتنہ الخوارج سے مقابلے میں شہید ہو گئے.
بہادر میجر معیز شہید دہشت گردوں سے دیوانہ وار لڑے اور 11 خارجیوں کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تمغہ سینے پر سجایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے شہداء کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی۔ ہمارے شہداء کا خون ہماری قومی قوت کی بنیاد ہے۔ اللہ شہید میجر معیز عباس کو غریق رحمت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔